السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میں ہوں آصف اقبال، سول انجینئر۔ آپ اس وقت سن رہے ہیں ہمارے چینل شمع رسالت کی جانب سے تذکار صحابیات رضی اللہ تعالی اجمعین۔ آج تذکار صحابیات کی تیسری ایپیسوڈ میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مختصر سیرت۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ عائشہ نام، صدیقہ اور حمیرہ لقب۔ ام عبداللہ کنیت۔ قریش کے خاندان بنو تیم سے سلسلہ نسب یہ ہے۔ عائشہ بنت ابی بکر صدیق بن ابی قحافہ بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوئی۔ والدہ کا نام ام رومان بنت عامر تھا اور وہ بھی جلیل القدر صحابیہ تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت نبی کے 4 سال بعد ماہ شوال میں پیدا ہوئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ طفولیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر باپ کے زیر سایہ بسر ہوا۔ وہ بچپن ہی سے بے حد ذہین اور ہوش مند تھی اور اپنے بچپن کی تمام باتیں انہیں یاد تھی۔ کہا جاتا ہے کہ کسی دوسرے صحابی یا صحابیہ کی یادداشت اتنی اچھی نہ تھی۔ بچپن میں ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گڑیوں سے کھیل رہی تھی کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے۔ ننھی عائشہ کی گڑیوں میں ایک پردار گھوڑا بھی تھا۔ حضور نے پوچھا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیا ہے؟ جواب دیا، گھوڑا ہے۔ حضور نے فرمایا، گھوڑوں کے تو پر نہیں ہوتے۔ انہوں نے بے ساختہ کہا، کیوں یا رسول اللہ؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے تو پر تھے۔ حضور نے یہ جواب سن کر تبسم فرمایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کا بیان ہے کہ جب آیت بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر سورہ قمر مکہ میں نازل ہوئی تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کھیل کود میں مشغول تھیں۔ حضور کے نکاح میں آنے سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی نسبت جبیر بن مطعم کے بیٹے یا برادریت دیگر خود جبیر بن مطعم سے ہوئی تھی، مگر ان لوگوں نے یہ نسبت اس لیے فسخ کر دی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے اہل خاندان مسلمان ہو چکے تھے۔ اس کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت حکیم کی تحریر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیغام بھیجا۔ حضرت ابوبکر صدیق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بھائی تھے۔ تعجب سے پوچھا، کیا بھائی کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا تو آپ نے فرمایا، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دینی بھائی ہیں اور ایسے بھائیوں کی اولاد سے نکاح جائز ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی کون سی بات تھی کہ ان کی بیٹی رحمۃ اللہ عالمین کے نکاح میں آئی، فوراً راضی ہو گئے۔ چنانچہ 6 سال کی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے 3 سال یا بروایت دیگر 1 سال قبل ماہ شوال میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالہ نکاح میں آ گئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خود نکاح پڑھایا۔ 500 درہم حق مہر مقرر ہوا۔ ایک دفعہ شوال کے مہینے میں عرب میں طاعون کی خوفناک وبا پھیلی تھی جس نے ہزاروں گھرانوں کو ویران کر دیا تھا۔ اس وقت سے شوال کا مہینہ اہل عرب میں منحوس سمجھا جاتا تھا اور وہ اس مہینے میں خوشی کی تقریب کرنے سے احتراز کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح بھی شوال میں ہوا اور رخصتی بھی چند سال بعد شوال ہی میں ہوئی۔ اس وقت سے ماہ شوال کو نحوست کا وہم لوگوں کے دلوں سے دور ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح کی بشارت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص ریشم میں لپٹی ہوئی کوئی چیز آپ کو دکھا رہا ہے اور کہتا ہے یہ آپ کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا تو حضرت عائشہ تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح انتہائی سادگی سے ہوا۔ وہ فرماتی تھی، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح فرمایا تو میں اپنی ہمجولیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ مجھے اس نکاح کا حال تک معلوم نہ ہوا تاکہ میری والدہ نے مجھے گھر سے باہر نکلنے سے منع کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پیدائشی مسلمان تھیں۔ ان سے روایت ہے کہ جب میں نے اپنے والدین کو پہچانا، انہیں مسلمان پایا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر روز ازل سے کفر و شرک کا سایہ تک نہ پڑا۔ 13 بعد بعثت میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی معیت میں ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے۔ مدینہ پہنچ کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن حارثہ اور ابو رافع عبداللہ بن عریقت کو اپنے اہل و عیال لانے کے لیے مکے بھیجا۔ واپسی پر حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت ام کلثوم، حضرت سودا بنت زمع، ام ایمن
اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ اجمعین تھے۔ عبداللہ بن ارقید کے ہمراہ عبداللہ بن ابو بکر، ام رومان، عائشہ صدیقہ اور اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ اجمعین تھی۔ مدینہ پہنچ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محلہ بنو حارث بن خزرج میں اپنے والد محترم کے گھر اتری۔ مدینہ کی آب و ہوا شروع میں مہاجرین کو موافق نہ آئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نہایت تنہی سے ان کی تیمارداری کی۔ جب وہ صحت یاب ہوئے تو خود بیمار ہو گئیں۔ مرض کا حملہ اتنا شدید تھا کہ سر کے بال گر گئے، تاہم جان بچ گئی۔ جب صحت بحال ہوئی تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ عنہ کو آپ رخصت کیوں نہیں کرا لیتے؟ فرمایا، فی الحال میرے پاس مہر نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے پاس سے 500 درہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور قرض حسنہ پیش کیے، جو آپ نے قبول فرمائے، اور وہی حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس بھیج کر انہیں شوال سن 1 ہجری یا بے روایت دیگر سن 2 ہجری میں رخصت کرا لیا۔ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی عمر 9 سال کی تھی۔ بعض جدید سیرت نگار اس طرف گئے ہیں کہ رخصت آنے کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر 17 برس کے لگ بھگ تھی۔ 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا، جب ایک اتفاقی غلطی سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور حضور کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی تو مدینہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، حضرت صفیہ بنت عبد المطلب، سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور دوسری خواتین اسلام دیوانہ وار میدان جنگ کی طرف لپکی۔ وہاں پہنچ کر حضور علیہ السلام کو سلامت دیکھا تو سجدہ شکر بجا لائی۔ ان سب نے مل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو دھویا اور پھر مشکیزیں سنبھال کر زخمیوں کو پانی پلانا شروع کیا۔ جب دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین جو ادھر ادھر منتشر تھے حضور کے گرد جمع ہونے شروع ہوئے تو مدینہ واپس تشریف لائیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ بعض دوسری خواتین کے ہمراہ مدینہ منورہ ہی سے لشکر اسلام کے ساتھ میدان جنگ میں گئی تھیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جب مسلمانوں میں اضطراب برپا تھا وہ اپنی پیٹھ پر مشق لا کر زخمیوں کو پانی پلاتی تھی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق میں بھی قلعہ سے باہر نکل کر نقشہ جنگ دیکھا کرتی تھی۔ حضور علیہ السلام سے دوسری لڑائیوں میں بھی شریک ہونے کی اجازت چاہی تھی لیکن نہ ملی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ کر قبرستان چلی جاتی تھی۔ ان روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ ام المومنین فطری طور پر نہایت دلیر اور نڈر تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کے 4 واقعات بے حد اہم ہیں۔ افق اعلیٰ، تحریم اور نمبر 1۔ افق کا واقعہ یوں پیش آیا کہ غزوہ بنو مستلق کے سفر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھی۔ راستے میں ایک جگہ رات کو قافلے نے قیام کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ رفع حاجت کے لیے پڑاؤ سے دور نکل گئیں۔ وہاں ان کے گلے کا ہار جو وہ اپنی بہن سے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ سے مانگ کر لائی تھی بے خبری کے عالم میں گر گیا۔ واپسی پر پتہ چلا تو بہت مضطرب ہوئی، پھر اسی سمت واپس لوٹی۔ خیال کیا کہ قافلے کے چلنے سے پہلے ہار ڈھونڈ کر واپس پہنچ جائیں گی۔ جب ہار ڈھونڈ کر واپس پہنچی تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ بہت گھبرائیں، نا تجربہ کاری کی عمر تھی، چادر اوڑھ کر وہیں لیٹ گئیں۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کسی انتظامی ضرورت کے سلسلہ میں قافلے سے پیچھے رہ گئے تھے۔ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا کیونکہ بچپن میں یا حکم حجاب سے پہلے انہیں دیکھا ہوا تھا۔ ان سے پیچھے رہ جانے کا سبب پوچھا۔ جب واقعہ معلوم ہوا تو ہمدردی کا اظہار کیا۔ پھر ام المومنین کو اونٹ پر بٹھا کر عجلت سے قافلے کی طرف روانہ ہوئے اور دوپہر کے وقت قافلے میں جا ملے۔ مشہور منافق عبداللہ بن ابی کو جب اس واقعہ کا پتہ چلا تو اس نے حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مشہور کر دیا کہ وہ اب باصمت نہیں رہیں۔ چند سادہ لوگ مسلمان بھی غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قدرتاً تشویش پیدا ہوئی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناحق کی بدنامی کے صدمے سے بیمار ہو گئیں۔ اس وقت غیرت الہی جوش میں آئی اور آیت برات نازل ہوئی، لولا اذا سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین۔ سورہ نور۔ یعنی جب تم نے یہ سنا مومن مردوں اور عورتوں کی نسبت نیک گمان کیوں نہیں کیا اور کیوں نہ کہا کہ یہ صریح تہمت ہے۔ آیت برات کے نزول سے دشمنوں کے منہ سیاہ ہو گئے اور سادہ لوگ مسلمان جو غلط فہمی کا شکار تھے سخت شرمندہ ہوئے۔ انہوں نے نہایت عاجزی سے
اللہ اور اللہ کے رسول سے معافی مانگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والدین کو قدرتاً بے حد مسرت ہوئی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا میں صرف اپنے اللہ کی شکر گزار ہوں اور کسی کی ممنون نہیں۔ واقعہ تحریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ عصر کی نماز کے بعد ازواج مطہرات کے پاس تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے جاتے۔ ایک دفعہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت جاش کے پاس زیادہ دیر ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رشک ہوا۔ انہوں نے تجسس کیا تو معلوم ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ عنہ کے ہاں شہد کھایا ہے جو انہیں کسی نے تحفہ کے طور پر بھیجا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور تمہارے گھر تشریف لائیں تو کہنا چاہیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے مغافیر کا شہد کھایا ہے؟ مغافیر ایک پھول ہوتا ہے جسے شہد کی مکھی چوستی ہے، اس میں قدر بو ہوتی ہے اور آقائے دو جہاں کو ہر قسم کی بو ناپسند تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ زینب رضی اللہ عنہ نے شہد پلایا ہے تو تم کہنا شاید یہ شہد عرفت کی مکھی کا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کہ ہاں تشریف لائے تو یہی سوال و جواب ہوئے، اور پھر جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی گفتگو دہرائی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک میں تقدر پیدا ہوا۔ چنانچہ جب آپ پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے اور انہوں نے حسب معمول شہد پیش کیا تو آپ نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں آئندہ شہد نہیں کھاؤں گا۔ اس پر آیت نازل ہوئی یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، یعنی اے نبی تم اپنی بیویوں کی رضامندی کے لیے جو چیز خدا نے حلال کی ہے اس کو اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہو؟ سورہ تحریم۔ نمبر 3 واقعہ اعلیٰ ازواج مطہرات کے لیے غلہ اور کھجور کی جو مقدار مقرر تھی وہ ان کی ضروریات کے لیے کافی نہ تھی اور وہ تنگ دستی سے گزر اوقات کرتی تھی۔ ادھر اموال غنیمت اور سالانہ محاصر میں کافی اضافہ ہو چکا تھا، چنانچہ ازواج مطہرات نے اپنے مقررہ گزارہ میں اضافہ کی خواہش کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹیوں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کو سمجھا کر اس مطالبہ سے باز رکھا، لیکن دوسری ازواج اس مطالبہ پر قائم رہی۔ اتفاق سے اسی زمانہ میں حضور گھوڑے سے گر پڑے اور پہلو مبارک میں چوٹ لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ سے متصل ایک بالا خانے پر قیام فرمایا اور عہد کیا کہ 1 مہینہ تک ازواج مطہرات کو نہ ملیں گے۔ منافقین ایسے موقع کی تلاش میں رہتے تھے۔ انہوں نے مشہور کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو طلاق دے دی۔ تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین یہ خبر سن کر سخت رنجیدہ ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھری چارپائی پر لیٹے تھے اور جسم عطر پر بان کے نشان بن گئے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو اس حال میں دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی؟ فرمایا نہیں جناب۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ خوشخبری تمام لوگوں کو سنا دی۔ اس پر تمام مسلمان اور ازواج مطہرات میں مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں ایک دن گنتی تھی، 29ویں دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے سے اتر کر سب سے پہلے میرے پاس تشریف لائے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 1 مہینہ کا عہد فرمایا تھا اور آج 29 دن ہوئے ہیں۔ فرمایا مہینہ کبھی 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ نمبر 4 واقعہ تخیر۔ واقعہ اعلیٰ کے بعد ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ فرمایا عائشہ میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، اس کا جواب اپنے والدین سے مشورہ کر کے دو تو بہتر ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا بات ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ احزاب کی یہ آیات تلاوت فرمائیں۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تم کو دنیاوی زندگی اور اس کی رونق درکار ہے تو آؤ میں تم کو کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں، اور اگر تمہیں اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر پسند ہے تو تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں والدین کے مشورہ کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو اللہ اور اللہ کا رسول اور آخرت کا گھر اختیار کرتی ہوں۔ حضور نے یہ جواب پسند فرمایا۔ یہی بات جب دوسری ازواج سے پوچھی تو انہوں نے بھی ویسا ہی جواب دیا۔ سید الانام کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب تھی۔ مسند ابی داؤد میں روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے
اے باری تعالیٰ یوں تو میں سب بیویوں سے برابر کا سلوک کرتا ہوں، مگر دل میرے بس میں نہیں کہ وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ محبوب رکھتا ہے۔ یا اللہ اسے معاف فرما۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم طہارت میں بہت اہتمام فرماتے تھے اور اپنی مسواک بار بار دھلوایا کرتے تھے۔ اس خدمت کی انجام دہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے سپرد تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پر جان چھڑکتی تھی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اٹھ کر کہیں تشریف لے گئے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی اور حضور کو موجود نہ پایا تو سخت پریشان ہوئی، دیوانہ وار اٹھیں اور ادھر ادھر اندھیرے میں ٹٹولنے لگیں۔ آخر ایک جگہ حضور کا قدم مبارک ملا، دیکھا تو آپ سر بسجود یاد الہی میں مشغول ہیں۔ اس وقت انہیں اطمینان ہوا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمبل اوڑھ کر مسجد میں تشریف لائے۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر دھبے نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غلام کے ہاتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کٹورے میں پانی منگایا، خود اپنے ہاتھ سے داغ دھوئے۔ اس کے بعد کمبل خشک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس بھیجا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھتے یا احرام کھولتے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جسم مبارک میں خوشبو لگاتی تھی۔ ایک دفعہ سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ کا ہار گم ہو گیا۔ حضور نے اس کی تلاش میں چند صحابہ کو بھیجا، وہ اس کی تلاش میں نکلے تو راستے میں نماز کا وقت آ گیا۔ دور دور تک پانی نہیں تھا، اس لیے لوگوں نے بغیر وضو نماز پڑھی۔ واپس آ کر حضور سے ماجرا بیان کیا۔ اس وقت آیت تیمم نازل ہوئی۔ حضرت اسید بن حضیر نے اس کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی فضیلت سمجھا اور ان سے مخاطب ہو کر ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ خدا آپ کو جزائے خیر دے، آپ کو کوئی ایسا حادثہ پیش نہیں آیا جس سے خدا نے آپ کو نکلنے کا راستہ نہیں بتایا اور مسلمانوں کے لیے وہ ایک برکت بن گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازدواجی زندگی کے 9 برس گزر گئے تو آقائے دو جہاں مرد وفات میں مبتلا ہوئے۔ حضور 13 دن علیل رہے۔ ان 13 دنوں میں 5 دن دیگر ازواج مطہرات کے ہاں قیام فرمایا اور 8 دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ہاں رہے۔ شدت مرض میں کمزوری کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسواک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو دیتے، وہ اپنے دانتوں میں چبا کر نرم کرتی اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام استعمال فرماتے۔ 9 یا 12 ربیع الاول 11 ہجری کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اطہر نے عالم قدس کی طرف پرواز کی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ پر رکھا ہوا تھا اور پھر انہی کے حجرہ مبارک کو حضور کی ابدی آرام گاہ بننے کا شرف حاصل ہوا۔ رحلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 سال کی تھی۔ 48 برس انہوں نے عالم بیوگی میں بسر کیے۔ تمام عرصہ میں وہ تمام عالم اسلام کے لیے رشد و ہدایت، علم و فضل اور خیر و برکت کا ایک عظیم مرکز بنی رہی۔ ان سے 2210 حدیثیں مروی ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ احکام شریعہ کا 1/4 حصہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ بڑے بڑے جلیل قدر صحابہ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ہر قسم کے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگوں کو کوئی مشکل ایسی پیش نہ آئی جس کا علم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس نہ ہو، یعنی ہر مسئلہ کے متعلق انہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ معلوم تھا۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میں نے قرآن و حدیث، فقہ و تاریخ، علم اور انصاب میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ احنف بن قیس اور موسیٰ بن طلحہ کا قول ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر میں نے کسی کو فصیح اللسان نہیں دیکھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ہم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ بلیغ، زیادہ فصیح اور زیادہ تیز فہم کوئی خطیب نہیں دیکھا۔ کتب سیر میں متعدد روایتیں ملتی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو دینی علوم کے علاوہ طب، تاریخ، شعر و ادب میں بھی دستگاہ حاصل تھی۔ فی الحقیقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا پایا علم و فضل اتنا بلند تھا کہ اس کو بیان کرنے کے لیے سینکڑوں صفحات درکار ہیں۔ یہاں ہم اسی قدر لکھنے پر اکتفا کرتے ہیں کہ بہت سے اہل سیر کے نزدیک علمی کمالات، دینی خدمات اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ارشادات کے نشر و اشاعت کے اعتبار سے صدیقہ کبریٰ کا کوئی حریف نہیں ہو سکتا۔ اگر انہیں محسنۂ امت کہا جائے تو اس میں مطلق کوئی مبالغہ نہ ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے تلامذہ اور مستفید پن کی تعداد 200 کے لگ بھگ
بیان کی جاتی ہے جن میں متعدد اکابر صحابہ کے علاوہ تابعین کی ایک بڑی تعداد شامل تھی۔ ان میں سے کچھ کے اسماء گرامی یہ ہیں: حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حبر الامتا حضرت عبداللہ بن عباس، فقیہ الامتا حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمرو بن عاص، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت بریرہ، اروحہ بن زبیر، قاسم بن محمد بن ابی بکر، ابو سلمہ بن عبد الرحمن، مسروق بن اجدہ، معاذہ بنت عبداللہ، عدویہ، صفیہ بنت شیبہ، عمرہ بنت عبد الرحمن، عائشہ بنت طلحہ، امام نخی رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اور رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جو حدیث روایت کرتی اکثر اس کا پس منظر اور اسباب و علل بھی بیان کر دیتی، جو توجیہ آپ رضی اللہ عنہ کرتی باور کرنے کے لیے دراز کا تعویلوں کی ضرورت نہ پڑتی۔ وہ قرآن تقلید پسند نہ کرتی، ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال و افعال کی حقیقی روح تک پہنچنے کی کوشش کرتے۔ محدثین نے متعدد ایسی روایات نقل کی ہیں جن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے دوسرے صحابہ سے اختلاف کیا ہے۔ ان میں سے کچھ روایات یہ ہیں: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کسی نے بیان کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 3 چیزیں نحس ہیں: عورت، گھر اور گھوڑا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آدھی بات سنی۔ جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلا فقرہ فرما چکے تھے، وہ یہ کہ یہودی کہتے ہیں نحوست 3 چیزوں میں ہے: عورت، گھر اور گھوڑا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ایک روایت سماع موتیٰ فوت شدگان کا سننا کے متعلق ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دریافت کرنے پر فرمایا، وہ تم سے زیادہ سنتے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اس روایت کو سنا تو فرمایا، عمر سے سننے میں غلطی ہوئی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ نہیں تھا، کیونکہ قرآن میں اس کے خلاف نص صریح موجود ہے کہ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، سورہ فاتر۔ یعنی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور آپ نہیں سنانے والے ان کو جو قبروں میں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے تھے کہ مردے پر اہل خانہ کے رونے سے عذاب ہوتا ہے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت سنی تو اس کے ماننے سے انکار کر دیا اور فرمایا، حقیقت حال یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودیہ کے جنازے پر گزرے، اس کے عزیز و اقارب رو رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ رو رہے ہیں اور اس پر عذاب ہو رہا ہے، یعنی وہ اپنے اعمال کی سزا بھگت رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، کلام مجید میں واضح ارشاد ہے، کوئی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی تھے۔ جب ان کا وقت وفات قریب آیا تو انہوں نے نئے کپڑے منگا کر پہنے اور فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان جس لباس میں مرے گا اسی میں اٹھایا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے سن کر فرمایا، خدا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم کرے، لباس سے حضور کی مراد اعمال تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نماز عصر اور نماز فجر کے بعد کوئی نماز یعنی نفل اور سنت بھی جائز نہیں، بظاہر اس ممانعت کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ روایت سنی تو فرمایا، عمر کو وہم ہوا ہے، حضور نے صرف اس طرح نماز سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص آفتاب کے طلوع یا غروب کو تاک کر نماز نہ پڑھے، یعنی آفتاب پرستی کا شبہ نہ ہو۔ فضائل اخلاق کے لحاظ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا رتبہ بہت بلند تھا، وہ بے حد فیاض، مہمان نواز اور غریب پرور تھی۔ ایک بار حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ان کو 1,00,000 درہم بھیجے، انہوں نے اسی وقت سب رقم غریبوں و مسکینوں میں تقسیم کر دی۔ اس دن روزے سے تھی۔ شام ہوئی تو خادمہ نے کہا، ام المومنین، کیا اچھا ہوتا آپ نے اس رقم سے کچھ گوشت ہی افطار کے لیے خرید دیا ہوتا، فرمایا تم نے یاد دلایا ہوتا۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس 70,000 کی رقم آئی، انہوں نے عروہ کے سامنے کھڑے کھڑے ساری رقم رائے خدا میں دے دی اور دوپٹہ کا گوشہ جھاڑ دیا۔ موطا امام مالک میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن روزے سے تھیں اور گھر میں ایک روٹی کے سوا کچھ نہ تھا۔ اتنے میں ایک سائل نے آواز دی، انہوں نے لونڈی کو حکم دیا کہ یہ روٹی سائلہ کو دے دو۔ لونڈی نے کہا، شام کو افطار کس چیز سے کیجیے گا؟ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تو اس کو دے دو۔ شام ہوئی تو کسی نے بکری کا گوشت ہدیہ بھیج دیا۔ لونڈی سے فرمایا، دیکھو اللہ نے روٹی سے بہتر چیز بھیج دی ہے۔ ام المومنین کی فیاضی کی کوئی حد و نہایت نہیں تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو ان کے بھانجی اور منہ بولے بیٹے تھے، اکثر ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ خالہ کی فیاضیوں کو دیکھتے دیکھتے ایک دفعہ وہ بھی گھبرا گئے اور ان کے منہ سے نکل گیا کہ اب ان کا ہاتھ روکنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو وہ سخت ناراض ہوئیں اور قسم کھا لی کہ اب عبداللہ ابن زبیر سے کبھی نہ بولیں گی۔ ان کے ترک کلام نے طول پکڑا تو حضرت عبداللہ ابن زبیر
بہت گھبرائے اور بڑی مشکل سے حضرت مسعود بن مخرمہ اور عبد الرحمن بن اسود رضی اللہ عنہ بیچ میں ڈال کر اپنا قصور معاف کرایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم توڑنے کے کفارہ میں 40 غلام آزاد کیے۔ انہیں جب یہ واقعہ یاد آتا تو روتے روتے آنچل تر ہو جاتا۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے رہنے کا مکان امیر معاویہ کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا۔ انہیں جو قیمت ملی وہ سب راہ خدا میں دے ڈالی۔ ام المومنین دن رات کا زیادہ حصہ عبادت میں یا لوگوں کے مسائل بتانے میں صرف کرتی تھی۔ ان کا دل مہر و محبت اور فو و شفقت کا خزینہ تھا۔ دشمنوں اور مخالفوں تک کو معاف کر دیتی۔ مشہور شاعر صحابی حضرت حسان بن ثابت نے واقعہ افق میں غلط فہمی کی بنا پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی مخالفت کی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو اس واقعہ کا بہت رنج تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ بن ثابت کو معاف کر دیا تھا اور ان کی بہت عزت کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بعد رشتہ دار حضرت حسان کو واقعہ افق میں شرکت کی وجہ سے برا کہنا چاہتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کو سختی سے منع کیا اور فرمایا کہ ان کو برا مت کہو، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شعرائے مشرکین کو جواب دیتے تھے۔ معاویہ بن خدیج نے ان کے بھائی محمد بن ابی بکر کو قتل کر دیا تھا، اس لیے وہ ان سے قبیلہ خاطر تھی، لیکن جب انہوں نے سنا کہ میدان جہاد میں معاویہ کا سلوک اپنے ماتحتوں کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے، کسی کا جانور مر جائے تو اسے اپنا جانور دے دیتے ہیں، کسی کا غلام بھاگ جائے تو اسے اپنا غلام دیتے ہیں اور سب لوگ ان سے راضی ہیں، تو فرمایا استغفر اللہ، جس شخص میں یہ اوصاف ہوں میں اس سے اس بنا پر ناراض نہیں رہ سکتی کہ وہ میرے بھائی کا قاتل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ دعا مانگتے سنا ہے، خداوند جو شخص میری امت کے ساتھ ملاطفت کرے تو بھی اس کے ساتھ ملاطفت کر، اور جو اس کے ساتھ سختی کرے تو بھی اس پر سختی کر۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ کو غیبت اور بدگوئی سے سخت اجتناب تھا۔ ان سے مروی کسی حدیث میں کسی شخص کی توہین یا بدگوئی کا ایک لفظ بھی نہیں۔ وسعت قلب کا یہ عالم تھا کہ اپنی سوکنوں کی خوبیاں اور مناقب خوش دلی سے بیان کرتی تھی۔ دل میں حد درجہ کا خوف خدا تھا۔ بعض اوقات عبرت پذیری کہ کوئی بات یاد آ جاتی تو بے اختیار رونے لگتی۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ میں کبھی سیر ہو کر نہیں کھاتی کہ مجھے رونا آتا ہے۔ ان کے ایک شاگرد نے پوچھا یہ کیوں؟ فرمایا مجھے وہ حالت یاد آتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو چھوڑا۔ خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دن میں 2 بار بھی سیر ہو کر روٹی اور گوشت نہیں کھایا۔ عبادت الہی سے بے انتہا شغف تھا۔ فرض نمازوں کے علاوہ سنتے اور نوافل بھی کثرت سے پڑھتی۔ تہجد اور چاشت کی نماز کا ساری عمر ناغہ نہیں کیا۔ رمضان کے روزوں کے علاوہ نفلی روزے بھی بڑی کثرت سے رکھتی تھی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ہمیشہ روزے سے رہتی تھی۔ حج کی شدت سے پابند تھی۔ کوئی ایسا سال بہت کم گزرتا تھا جس میں وہ حج نہ کرتی ہوں۔ ایام حج میں ان کا خیمہ کوئی ہرا اور صبیر کے درمیان نصب ہوتا، وہاں وہ حلقہ درس قائم کرتی اور تشنگان علم جوک در جوک ان کی خدمت میں حاضر ہو کر مسائل پوچھتے اور فیض یاب ہوتے تھے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسند خلافت پر مطمئن ہوئے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ان کی بیعت خلافت کے بعد ازواج مطہرات نے چاہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو سفیر بنا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیجیں اور وراثت کا مطالبہ کریں۔ اس موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا میرا کوئی وارث نہ ہوگا اور میرے تمام متروکات صدقہ ہوں گے۔ یہ سن کر سب خاموش ہو گئیں۔ چنانچہ حضور ازواج مطہرات کے مصارف جس جائیداد سے ادا فرمایا کرتے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی اپنے عہد خلافت میں یہ مصارف اسی جائیداد سے ادا کرتے رہے۔ 13 ہجری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سایہ پدری سے بھی محروم ہو گئیں اور عہد فاروقی کا آغاز ہوا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تمام ازواج مطہرات کا 10-10 ہزار سالانہ وظیفہ مقرر کیا۔ البتہ امام حاکم رحمۃ اللہ کے قول کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو 12,000 درہم سالانہ دیے جاتے تھے۔ اس کی وجہ حضرت عمر یہ بیان فرماتے تھے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھیں۔ جب عراق فتح ہوا تو مال غنیمت میں ایک موتیوں کی ڈبیا بھی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیجی گئی۔ انہوں نے لوگوں سے اجازت دے کر اسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیج دیا۔ ام المومنین نے فرمایا اے خدا، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے بعد مجھ پر بڑے احسان کیے ہیں، آئندہ مجھے ان کی احتیاط کے لیے زندہ نہ رکھنا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرزند حضرت عبداللہ
رضی اللہ تعالیٰ کو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجا کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں دفن ہونے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جگہ میں نے اپنی تصویر کے لیے رکھی تھی، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خاطر آج میں اس سے دستبردار ہوتی ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا یہ عظیم المثال احسار ہی تھا کہ آج فاروق اعظم سرور کونین کے پہلو اقدس میں استراحت فرما ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان ذی النورین خلیفہ ہوئے۔ ان کے عہد خلافت میں امت مسلمہ میں خوفناک فتنوں اور سازشوں نے سر اٹھایا، جن کے نتیجہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا المداق واقعہ پیش آیا۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے ضعیف العمر امیر المومنین کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ظالموں نے جس شکاوت سے شہید کیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا دل اس سے خون ہو گیا۔ چنانچہ خلیفہ چہارم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی عہد خلافت میں بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اور دوسرے مسلمانوں کا ایک گروہ قصاص عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے اٹھا۔ اس جماعت میں حضرت زبیر بن عوام حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ جیسے جن قدر صحابہ بھی شریک تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بے حد قلق تھا، اس لیے وہ نیک نیتی کے ساتھ اس جماعت کے ساتھ ہو گئیں۔ اس جماعت کا خیال تھا کہ قاتلان عثمان میں بعد لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی پناہ میں ہیں۔ ادھر حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں جب تک کامل تحقیق کے بعد قاتلوں کا پتہ نہ چل جائے ان پر حد جاری کرنا ممکن نہیں۔ اس اختلاف کی بنا پر جنگ جمل کا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصلاح احوال کے لیے اپنی جماعت کے ہمراہ بصرہ گئیں۔ بدقسمتی سے وہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جنگ پیش آ گئی۔ اس جنگ میں طرفین کا شدید جانی نقصان ہوا، تاہم حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگ میں غالب آئے۔ انہوں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہایت احترام کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو جب بھی یہ جنگ یاد آتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی اور فرمایا کرتی کاش میں آج سے 20 برس پہلے معدوم ہو چکی ہوتی۔ 40 ہجری میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کوفہ میں شہادت پائی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو سخت صدمہ پہنچا۔ کوفے سے کچھ لوگ مدینہ آئے اور انہوں نے اہل عراق کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر الزام تراشی اور ان کے واقعہ شہادت کی تفصیل بیان کی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحمت بھیجے، ان کو جب کوئی بات پسند آتی تو یہی کہتے صدق اللہ و رسولہ۔ اہل عراق ان پر جھوٹ تہمت باندھتے ہیں اور بات کو بڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ مسند احمد امیر معاویہ نے اپنے دور حکومت میں صدیقہ کبریٰ کا بے انتہا اعزاز و اکرام کیا، تاہم ام المومنین کو کسی معاملہ میں ان سے اختلاف ہوتا تو وہ برملا اس کا اظہار کرتی۔ انہوں نے اپنی زندگی کے تقریباً 18 سال امیر معاویہ کی عہد حکومت میں بسر کیے۔ یہ پورا زمانہ ام المومنین نے جزئی اوقات کے سوا خاموشی میں گزارا۔ اوائل رمضان 58 میں محسنہ امت بیمار ہوئی اور چند روز کی علالت کے بعد 17 رمضان 58 ہجری 13 جون 678 کو نماز وطر کے بعد شب کے وقت وفات پائی۔ جنازہ میں اتنا ہجوم تھا کہ اس سے پہلے رات کے وقت کبھی نہ دیکھا گیا۔ نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پڑھائی اور وصیت کے مطابق جنت البقیع میں مدفون ہوئی۔ ان کے انتقال کی خبر پھیلی تو تمام عالم اسلام میں صف ماتم بچ گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ انہوں نے اپنی کنیت ام عبداللہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اپنے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے نام پر رکھی تھی۔ کتب سیر میں بے شمار ایسی روایات ہیں جن میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں چند مخصوص فضائل ایسے ہیں جن کی بنا پر وہ تمام صحابہ اور صحابیات رضی اللہ تعالیٰ اجمعین میں امتیازی حیثیت رکھتی ہیں۔ بروایت قاسم بن محمد بن ابی بکر خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھی میں فخر نہیں کرتی بلکہ بطور واقعہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو چند باتیں ایسی عطا کی ہیں جو دنیا میں میرے سوا کسی اور کو نہیں ملی۔ نمبر 1 صرف میں ہی کنوارے پن میں حضور کے نکاح میں آئی۔ نمبر 2 جبرائیل امین میری شکل میں حضور سے ملے اور کہا کہ عائشہ سے شادی کر لیجئے۔ نمبر 3 اللہ رب العزت نے میرے لیے آئے تھے برات نازل فرمائی۔ نمبر 4 میرے ماں باپ دونوں مہاجر ہیں۔ نمبر 5 میں حضور علیہ السلام کے سامنے ہوتی اور حضور نماز میں مصروف ہوتے تھے۔ نمبر 6 میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے۔ نمبر 7 نزول وحی کے وقت ازواج میں سے صرف میں آپ کے پاس ہوتی تھی۔ نمبر 8 جس دن میری باری تھی
اس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی۔ نمبر 9 جب سرور کائنات کی روح پاک نے عالم قدس کی طرف پرواز کی تو حضور کا سر مبارک میری گود میں تھا۔ نمبر 10 میرے ہی حجرہ کو رحمت العالمین کا مدفن بننے کی سعادت نصیب ہوئی۔ 11 میں نے جبرائیل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تمام علماء اسلام کا اتفاق ہے کہ اسلام میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین عورتوں میں سب سے افضل ہیں۔ ان تینوں کے فضائل مختلف الجہات ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو علمی کمالات، دینی خدمات اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ارشادات کے نشر و اشاعت کے اعتبار سے جو درجہ فضیلت حاصل ہے وہ اپنی نظیر آپ ہے۔ صحیحین میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی زبانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ عائشہ کو عورتوں پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح شوربے میں ملی ہوئی روٹی سرید کو کھانوں کے دوسرے اقسام پر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجئے۔ اللہ حافظ۔